سورۃ الکوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور اس میں صرف 3 آیات ہیں۔ یہ سورت مکی ہے، یعنی یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس کا نام الکوثر ہے، جو ایک عظیم نعمت اور بے پناہ خیر و برکت کا مطلب رکھتا ہے۔ پہلا نقطہ، بے شک ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الکوثر عطا کرنے کی خوشخبری دی۔ الکوثر سے مراد بہت ساری نعمتیں ہیں، جن میں دنیا اور آخرت کی برکتیں شامل ہیں۔ خاص طور پر جنت میں خوبصورت نہر کا ذکر ہے، جسے حوض کوثر کہا جاتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کو حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں اور قربانی دیں، یعنی اللہ کے شکر گزار بنیں اور اپنی عبادت کو خاص اللہ کے لیے کریں۔ تیسرا پوائنٹ، یقیناً تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جائے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ جو لوگ ان سے دشمنی کرتے ہیں یا انہیں برا کہتے ہیں، وہی بے نام و نشان رہیں گے۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہمیشہ بلند ہوگا اور ان کے دشمن مٹ جائیں گے۔ سورۃ الکافرون قرآن پاک کی 109ویں سورت ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور کفار کو واضح پیغام دینے کے لیے بہت اہم ہے۔ سورت کا نام الکافرون کا مطلب ہے کافر یا انکار کرنے والے۔ پہلا پوائنٹ، کہہ دو اے کافرو۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ کفار کو مخاطب کریں اور انہیں ایک واضح پیغام دیں۔ دوسرا، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ نبی نے کفار کے معبودوں کی عبادت سے انکار کر دیا۔ یہ صاف پیغام ہے کہ اسلام صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ کفار نے بھی اسلام کے پیغام کو رد کر دیا، اس لیے اس آیت میں انہیں بتایا گیا کہ ان کا راستہ مختلف ہے۔ چوتھا، اور نہ میں کبھی اس کی عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات اور زیادہ واضح کر دی کہ وہ کبھی بھی باطل معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے۔ پانچواں، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یہاں پھر یہی بات دہرائی گئی تاکہ کفار کو یہ سمجھ آ جائے کہ اسلام اور شرک کا راستہ کبھی ایک نہیں ہو سکتا۔ چھٹا، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ آخر میں اسلام کا صاف اور دو ٹوک پیغام دیا گیا ہے کہ ہر شخص کے پاس اپنا راستہ ہے۔ مسلمانوں کا دین توحید اللہ کی وحدانیت ہے اور کفار کا دین شرک پر مبنی ہے۔ سورۃ النصر قرآن پاک کی 110ویں سورت ہے اور اس میں 3 آیات ہیں۔ یہ مدنی سورت ہے، یعنی یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کو الوداعی سورت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری مشن اور دین اسلام کی تکمیل کا اعلان کیا گیا ہے۔ پہلا پوائنٹ، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دی کہ اللہ کی مدد جلد ہی آئے گی اور مکہ فتح ہو جائے گا۔ فتح سے مراد فتح مکہ ہے، جو اسلام کی عظیم کامیابی تھی۔ دوسرا، اور تم دیکھو گے کہ لوگ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ فتح مکہ کے بعد لوگ بڑی تعداد میں اسلام قبول کریں گے اور اسلام تیزی سے پھیل جائے گا۔ تیسرا، تو اپنے رب کی تسبیح کرو، اس کی حمد بیان کرو اور اس سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا کہ اللہ کی بڑائی بیان کریں، اس کا شکر ادا کریں اور اسے مغفرت طلب کریں۔ یہ فتح کے بعد عاجزی کا پیغام ہے کہ ہر کامیابی اللہ کی مدد سے ہی حاصل ہوتی ہے۔
سورۃ اللہب قرآن پاک کی 111ویں صورت ہے. یہ مکی صورت ہے. اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک سخت دشمن ابو لہب اور اس کی بیوی کا انجام بیان کیا گیا ہے. ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کی بربادی کا اعلان کیا. تبت کا مطلب ہے برباد ہونا. یہ بد دعا اس کے لیے ہے کیونکہ وہ نبی کا سخت مخالف تھا اور اسلام کے خلاف سازشیں کرتا تھا. نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا. ابو لہب دنیا میں بہت مالدار تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ قیامت کے دن اس کا مال اور دولت اسے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے. وہ بہت جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا کیونکہ اس نے اسلام کی مخالفت میں حد سے تجاوز کیا. اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے. ابو لہب کی بیوی بھی اسلام دشمنی میں پیش تھی. وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی. لکڑیاں ڈھونے والی کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جہنم میں اپنے لیے مزید عذاب کا سامان تیار کر رہی ہے. اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا بٹا ہوا رسہ ہوگا. اللہ نے بیان کیا کہ قیامت کے دن اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا سخت رسہ ہوگا جو عذاب کی شدت کو ظاہر کرتا ہے. ابو لہب نبی کا چچا تھا، لیکن وہ اسلام کا سخت دشمن تھا. جب نبی نے پہلی بار دعوت اسلام دی اور سب کو اللہ کا پیغام سنایا تو ابو لہب نے نبی کو برا بھلا کہا. اس کی دشمنی اتنی شدید تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بربادی کے لیے یہ صورت نازل فرمائی. سورۃ الاخلاص قرآن پاک کی 112ویں صورت ہے. یہ صورت توحید، اللہ کی وحدانیت کا پیغام دینے کے لیے بہت اہم ہے اور اسلام کا بنیادی عقیدہ بیان کرتی ہے. کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی اس جیسا کوئی ہے. اللہ بے نیاز ہے. الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، لیکن ہر مخلوق کو اللہ کی ضرورت ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں. نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد. اللہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا. وہ ازلی و ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اس جیسا کوئی نہیں. اللہ کی ذات بے مثال ہے، نہ کوئی اس جیسا ہے نہ کوئی اس کے برابر ہو سکتا ہے. یہ صورت اسلام کے سب سے اہم عقیدے یعنی توحید کو بیان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. اللہ بے نیاز ہے، نہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ کسی کو پیدا کرتا ہے. اس جیسی کوئی ذات یا طاقت نہیں. یہ صورت شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کی سختی سے نفی کرتی ہے اور اللہ کی وحدانیت کو واضح کرتی ہے. سورۃ الفلق قرآن پاک کی 113ویں صورت ہے. یہ مکی صورت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کے اثرات ختم کرنے کے لیے نازل ہوئی تھی. یہ صورت اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے اور برائیوں سے بچنے کا سبق دیتی ہے. کہہ دو میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں. یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ہم برائیوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کریں جو دن کے آغاز اور ہر چیز کا خالق ہے، ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی. اللہ نے ہر چیز پیدا کی ہے، لیکن کچھ چیزوں میں آزمائش یا شر بھی ہو سکتی ہے، جیسے بیماریاں، دشمنی اور دیگر مشکلات. اس آیت میں ہمیں ان شرور سے اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے. اور رات کے اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے. رات کا وقت اکثر خوف، خطرات اور برائیوں کے لیے نازک ہوتا ہے. یہاں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رات کے اندھیرے میں چھپے خطرات سے محفوظ رکھے اور گروہوں میں پھونکنے والی جادوگرنیوں کے شر سے. اس آیت میں جادو کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم ہے. زمانہ جاہلیت میں لوگ جادو کے ذریعے دوسروں کو نقصان پہنچاتے تھے اور یہ آیت اسی برے عمل سے حفاظت کے لیے ہے. اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے.
حسد ایک بری بیماری ہے جو دوسروں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یہاں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حاسدین کے شر سے محفوظ رکھے۔ اس سورت کا پیغام اللہ کی پناہ، ہمیں ہر طرح کی برائیوں چاہے وہ ظاہری ہو یا چھپی ہوئی سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ شرور سے حفاظت، یہ سورت ہمیں جادو، حسد اور رات کے خطرات سے بچنے کے لیے اللہ سے مدد طلب کرنے کا سبق دیتی ہے۔ ایمان اور دعا کی طاقت، اللہ کی پناہ مانگنے سے ہم برائیوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں کیونکہ اللہ ہی سب سے بڑی حفاظت کرنے والا ہے۔ سورۃ الناس قرآن پاک کی آخری سورت ہے۔ سورۃ الناس ہمیں شیطان کے وسوسوں، برائیوں اور چھپے ہوئے دشمنوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگنے کا سبق دیتی ہے۔ یہ سورت روحانی حفاظت کا پیغام دیتی ہے۔ کہہ دو میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کا رب ہے، ان کی پرورش کرنے والا اور ان کا نگہبان ہے۔ یہاں اللہ سے پناہ مانگنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ لوگوں کا بادشاہ، اللہ تمام انسانوں کا بادشاہ ہے، وہی سب پر حکمرانی کرنے والا ہے۔ لوگوں کا معبود، اللہ واحد معبود ہے جو عبادت کے لائق ہے اور سب کا سہارا ہے۔ وسوسے ڈالنے والے چھپے ہوئے شیطان کے شر سے، وسوسہ دل میں برے خیالات ڈالنے کو کہتے ہیں۔ الخناس کا مطلب ہے چھپنے والا۔ شیطان انسان کے دل میں برے خیالات ڈالتا ہے اور پھر چھپ جاتا ہے۔ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، شیطان انسان کے دل میں شک، حسد اور برے خیالات ڈالتا ہے تاکہ وہ گمراہ ہو جائیں، خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ شیطان جنات میں سے بھی ہو سکتا ہے اور انسانوں میں سے بھی، جو دوسروں کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سورت کا پیغام ہے اللہ کی پناہ۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ انسان شیطان کے وسوسوں اور برائیوں سے محفوظ رہے۔ شیطان کی چالوں سے بچاؤ۔ شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کر انہیں برے کاموں کی طرف مائل کرتا ہے۔ یہ سورت ہمیں خبردار کرتی ہے کہ ان وسوسوں سے بچنے کے لیے اللہ کی مدد ضروری ہے۔ جنات اور انسانوں کے شر سے بچاؤ۔ انسان کو نہ صرف شیطان بلکہ برے انسانوں اور جنات کے شر سے بھی بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ اس سورت کو برائیوں اور شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سوتے وقت سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ یہ سورت انسان کے لیے روحانی حفاظت کا ذریعہ ہے اور اسے اللہ پر مکمل بھروسہ کرنے کا سبق دیتی ہے۔